الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر، ان کی چال راستے میں نہیں رہ گئی؟ اس کا پنجابی ترجمہ کیے زیادہ سمجھ میں رائے رہ گئی، یعنی جس منزل تک وہ پہنچنا چاہتے تھے، جس کے لیے بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کی تھی، وہ اپنی اس منزل کو نہیں پہنچ سکے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر اللہ نے جھنڈ کے جھنڈ جانوروں کے بھیجے، پرندوں کے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف ماکول، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھائے ہوا بھوسا۔ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس سے کوئی 50 دن پہلے اکثر روایات کے مطابق مکہ مکرمہ سے 8 کلومیٹر دور وادی محصر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض روایات کے مطابق جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اسی روز یہ واقعہ پیش آیا، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کی تفصیل جو ہے میں ڈھونڈ کے نکال کے لایا ہوں آپ کے لیے آج۔ یعنی سن تو ہم سب نے بچپن سے رکھا ہے اس کے بارے میں، لیکن اس کی تفصیل میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے رکھوں۔ واقعہ فیل ایک معجزہ ہے۔ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن قبل ماہ محرم 571 عیسوی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل میں پیش آیا۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور کعبۃ اللہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی۔ بیت المقدس اس دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا، وہاں کے باشندے مسلمان تھے، یعنی یہودی دیر بائی مسلمان۔ اس کے باوجود اس پر مشرکین قابض ہو چکے تھے۔ 587 قبل مسیح میں بخت نصر اور 70 عیسوی میں رومن ٹائٹس بیت المقدس پر مسلط ہو چکے تھے، لیکن اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کا تسلط نہ ہو سکا۔ حالانکہ اس وقت یہی مسلمان کہلاتے تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کی نیت سے آنے والے کفار کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کنکریوں کی صورت عذاب الہی نازل فرما کر تہس نہس کر دیا گیا۔ محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اس عبرتناک واقعے کو معجزہ عظیم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ فیل میں اس واقعے کو مختصراً بیان فرمایا ہے۔ سورۃ فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیات ہیں۔ ہم یہاں معروف محدثین کی شرح آفاق کتب سے استفادہ کرتے ہوئے اس واقعے کا خلاصہ قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یمن پر ابرہہ کا قبضہ، یہ 525 عیسوی کی بات ہے، یعنی یہ واقعہ کب کا ہے؟ 571 عیسوی کا، لیکن اس سے پہلے کی بات بتا رہے ہیں۔ 525 عیسوی کی بات ہے کہ جب ملک یمن پر یہودی فرما روا حکمران تھا۔ علامہ ابن کثیر نے اسے مشرک لکھا ہے۔
یہ شخص نصرانیوں سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس شخص نے یمن کے شہر نجران سے ایک طویل خندق کھدوا کر اسے آگ سے بھر دیا اور تمام نصرانیوں کو زندہ خندق میں ڈال کر جلا دیا، جن کی تعداد 20,000 کے قریب ہے۔ وہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، اس میں 2 آرا ہیں، ایک وہ کہ جنہوں نے اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور دوسرے یہ کہ جن کو جلایا گیا۔ یہ شخص نصرانیوں سے بڑی نفرت کرتا تھا اور انہوں نے عیسائیوں کو جلا دیا، جن کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ یہ معارف القرآن کا ریفرنس ہے۔ مسیحیوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حبشہ کی عیسائی سلطنت نے قسطنطنیہ کی رومی حکومت کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی کے لیے رومیوں نے بحری بیڑا فراہم کیا، جبکہ ملک حبشہ کی 70,000 فوج یمن کے ساحل پر اتر کر یمن پر قابض ہو گئی۔ مصر و شام پر قابض رومی سلطنت کی کوشش یہ تھی کہ مشرقی افریقہ سے ہندوستان، انڈونیشیا اور مشرق کے ان تمام دور دراز کے علاقوں سے جن کی تجارت پر عرصہ دراز سے عرب قابض تھے، عربوں کو نکال کر وہاں اپنا مکمل غلبہ حاصل کر لیں۔ اسی مقصد کے تحت رومیوں نے حبشہ کی عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ کیا اور بحری بیڑے سے اس کی مدد کر کے اسے یمن پر قابض کروا دیا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یمن پر حملہ 2 کمانداروں یعنی 2 کمانڈروں نے کیا۔ 2 کمانڈروں کی زیر قیادت کیا گیا، جن میں سے ایک کا نام ابرہہ اور دوسرے کا آریات تھا، لیکن پھر یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ مقابلے میں آریات مارا گیا اور ابرہہ ملک پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے شاہ حبشہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسے یمن میں اپنا نائب مقرر کر دے۔ یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر اس نے شاہ حبشہ کی برائے نام بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور خود کو مفوض الملک یعنی بادشاہ کا نائب لکھتا تھا۔ حج کے لیے کلیسا کی تعمیر۔ ابرہہ کو خانہ کعبہ میں ہونے والے حج سے عداوت تھی، چنانچہ اس نے یمن کے شہر صنعاء میں سونے، چاندی اور جواہرات سے مرصع ایک عظیم الشان کلیسا بنوایا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین عمارت تھی۔ ابرہہ نے لوگوں کو زبردستی مجبور کیا کہ وہ خانہ کعبہ جانے کی بجائے اس کلیسا میں عبادت کریں۔ عربوں کو جب ابرہہ کی اس ناپاک جسارت کی اطلاع ملی تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بنو کنانہ کے ایک شخص نے رات کی تاریکی میں کلیسا کے اندر جا کر اس کی دیواروں پر عبادت کی جگہ پر نجاست مل دی۔ ابرہہ کو جب صبح اس کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابرہہ نے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اس نے اپنے خاص اور کوہ پیکر ہاتھی محمود سمیت 8 دیگر طاقتور ترین ہاتھیوں کو ابرہہ کے پاس بھیج دیا۔ مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیں اور انہیں ہنکا دیں یعنی ہانک دیں، تو سارا بیت اللہ فوراً زمین پر آ رہے گا۔ مکہ مکرمہ کی جانب پیش قدمی۔ ابرہہ 60,000 فوج کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف کی جانب روانہ ہوا۔ فوجی لشکر کے آگے 9 یا 12 قوی ہیکل ہاتھیوں کا ریوڑ تھا، جس پر ماہر ترین تیر انداز سوار تھے۔ درمیان میں شاہ نجاشی کے خاص ہاتھی محمود پر ابرہہ غرور و تکبر سے سرشار ریشم اور کامخواب کے گدوں پر براجمان اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے نکلا۔ اہل عرب نے ایک جنگجو ذو نفر کی قیادت میں ابرہہ کے خلاف مزاحمت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرما کر رہتی دنیا تک باطل قوتوں کو پیغام دینا تھا۔ چنانچہ اہل عرب ناکام ہوئے اور ذو نفر کو قید کر لیا گیا۔ راستے میں قبیلہ خصفم کے مقام پر
قبیلے کا سردار نفیل بن حبیب اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پر آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ کفار کا یہ ٹڈی دل طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے رہائشی قبیلے ثقیف کے لوگوں نے اس فوج سے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ گرد و غبار کا یہ طوفان نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بیت اللہ شریف سے 8 کلومیٹر دور مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر پہنچ کر ابرہہ نے پڑاؤ ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ یہ وادی محصر وہی ہے کہ جب حج سے آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس وادی میں سے آپ نے تیزی سے کے ساتھ نکلنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ یہ وہی وادی محصر ہے۔ وادی محصر میں خیموں کا شہر آباد ہو گیا۔ ایک وسیع و عریض خیمے میں ابرہہ کا شاہی تخت بچھا دیا گیا۔ لشکر کے لوگ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اطراف میں نہایت خوبصورت اور توانا اونٹ چر رہے ہیں۔ یہ قریش مکہ کے اونٹ تھے۔ ان لوگوں نے تمام اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ انہی میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور رئیس قریش عبداللہ بن عبد المطلب کے تھے۔ یہ ریفرنس ہے اس کا البدایہ والنہایہ۔ عبد المطلب ابرہہ کے خیمے میں ابرہہ نے اپنے ایک سفیر حناطہ کو مکہ مکرمہ میں قریش کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ حناطہ نے مکہ میں لوگوں سے سرداروں کے بارے میں دریافت کیا تو سب نے عبد المطلب کا پتہ دیا۔ حناطہ عبد المطلب سے ملا اور انہیں ابرہہ کا پیغام دیا کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے۔ اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم ابرہہ سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن یہ گھر اللہ کا ہے اور اگر وہ اللہ سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے، پھر اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ حناطہ عبد المطلب کو ابرہہ سے ملانے اپنے ساتھ لے گیا۔ ابرہہ ان کے قوی ڈیل ڈول اور وجیح اور روبدار شخصیت سے بڑا مرعوب ہوا، یعنی عبد المطلب کی شخصیت سے۔ تخت سے نیچے اتر کر ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ کے دادا نے کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے فوجیوں نے میرے جو اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے حیران کن نگاہوں سے عبد المطلب کی جانب دیکھا اور کہا اے مکہ کے سردار، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں تم سے بڑا مرعوب ہوا اور میری نظر میں تمہاری وقت و عزت تھی، لیکن تمہاری اس گفتگو نے اسے یکسر ختم کر دیا۔ میں تمہارا کعبہ جو تمہارا دین ہے ڈھانے آیا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا اے یمن کے بادشاہ، اونٹ میرے ہیں، مجھے اس لیے ان کی فکر ہوئی، جبکہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما لے گا۔ ابرہہ نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا اے مکے کے سردار، آج تمہارا خدا اپنے گھر کو ابرہہ کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر کعبے کی جانب کوچ کا حکم دے دیا۔ عبد المطلب اس کے خیمے سے نکل کر فوری طور پر خانہ کعبہ تشریف لائے جہاں سب قبیلوں کے سردار جمع تھے۔ عبد المطلب نے ان سرداروں کے ساتھ بیت اللہ کی چوکٹ پکڑ کر گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کی۔ مشرکین کا یہ معمول تھا کہ ہر مصیبت کے وقت وہ بیت اللہ میں رکھے 360 بتوں کو بھول کر ابراہیم علیہ السلام کے رب ہی کو پکارتے اور اسی سے مانگتے تھے، اور پھر مہربان رب ان کی دعائیں قبول فرماتا اور ان کی حاجات پوری فرماتا تھا۔ عبد المطلب کو یقین تھا کہ اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ رب کعبہ کے حضور گریہ وزاری کے بعد عبد المطلب اپنی قوم کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے مختلف پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ابرہہ کے ہاتھی کے اٹھنے سے انکار۔ ابرہہ مکہ کی جانب کوچ کا حکم دے چکا تھا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ کے لیے خاص ہاتھی محمود کو خصوصی طور پر آراستہ کیا گیا۔ اسی اثنا میں
نفیل بن حبیب جنہیں راستے میں ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، یہ آگے بڑھے اور ہاتھی محمود کا کان پکڑ کر سرگوشی میں کہا، اے محمود تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین یعنی محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی اپنی جگہ پھیل کر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانے کے لاکھ جتن کر ڈالے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے بڑے بڑے آہنی تیروں سے مارا گیا، اس کی ناک میں لوہے کا ایک کڑا ڈال کر اذیت پہنچائی، لیکن وہ پھر بھی کھڑا نہ ہوا۔ لوگوں نے اس کا رخ یمن کی جانب موڑا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے ملک شام کی جانب چلانا چاہا تو چلنے لگا۔ ہاتھی کو تینوں اطراف سے چلایا تو وہ چلنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب کیا تو وہ پھر بیٹھ گیا۔ پرندوں کا غول۔ ابھی یہ پریشانی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ابرہہ کی فوج کو سمندر کی جانب سے آنے والے بے شمار پرندوں نے گھیر لیا، جن کی چونچوں اور دونوں پنجوں میں چنے یا مسور کی دال کے برابر 3 کنکریاں تھیں، یعنی ایک چونچ میں اور ایک ایک کنکری ان کے پنجوں میں، اور سائز چنے کے دانا یا مسور کی دال۔ واقدی کی روایت میں ہے کہ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ یہ کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے۔ پرندوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کی فوج پر برسا دیں۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کنکر جس پر پڑتا اس کے بدن کو چھیدتا ہوا زمین میں گھس جاتا۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سب لوگ اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ اطراف کے مختلف راستوں میں بھاگتے ہوئے مر کر گرتے چلے گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا مقصود تھی تو یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، بلکہ جسم کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا اور اسے اسی حالت میں واپس یمن لایا گیا، یہاں تک کہ دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان وہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج تھے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دونوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے۔ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپاہج اور اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی اور سب ماننے لگے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں جن کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے۔ ابابیل کے معنی۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، اس کے معنی ہے غول در غول، یعنی پرندوں کے جو جھنڈ کے جھنڈ یا غول کے غول حملہ آور ہوئے تھے انہیں ابابیل کہا گیا ہے۔ پرندوں کا رنگ۔ امام راضی بیان فرماتے ہیں کہ جو پرندے سمندر کی جانب سے آ رہے تھے ان پرندوں کے بعض جھنڈ سفید، بعض سبز اور بعض سیاہ تھے، چنانچہ جس نے جس رنگ کے پرندے کو دیکھا وہ بیان کر دیا۔ کنکریوں کے سائز کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں۔ نوفل بن ابی معاویہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کنکریاں مسور کے دانے کی سے بڑی اور چنے سے چھوٹی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہ کنکریاں ریچھ کے برابر تھیں، جبکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بکری کی مینگنیوں کے برابر تھیں۔ سیرت ابن اسحاق صفحہ نمبر 105۔ چیچک میادی بخار کی ابتدا۔ امام ابن کثیر اور علامہ محمود آلوسی نے حضرت اکرمہ سے روایت بیان کی ہے کہ سرزمین عرب میں چیچک کا مرض اسی سال ظاہر ہوا تھا، جبکہ واقعہ فیل سے قبل چیچک اور میادی بخار یعنی ٹائیفائڈ کے مرض کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہے یعنی واقعہ کہ جس کو اس صورت میں بیان کیا گیا۔ دنیا میں یعنی انسان پر مشکل حالات بھی آتے ہیں تو قرآن مجید جو ہے یہ انسان کے لیے سہارا اور رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ ہے۔
تو جب بھی حالات مشکل ہوں تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ ہمت دے تو نماز میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز میں تلاوت کریں. تہجد کے وقت اٹھنا نصیب نہ ہو تو دن کے وقت وضو کریں, نفل کی نیت باندھیں اور طویل قرات کریں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو سکون عطا کرتا ہے اور اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. باقی جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے اور ایسا معلوم ہو کہ اب اس ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے, وہ کوئی ظالم ملک ہو یا کوئی ظالم بادشاہ ہو یا کوئی ظالم ہو, تو پھر اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ صورت جو ہے یہ بڑی اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص قدرت کا تذکرہ ہے کہ ایک ایسا جابر اور ظالم اور متکبر انسان جو ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اپنی فوج سمیت مسمار کر دیا. اس کے علاوہ قرآن مجید میں آپ کو کئی مقامات مل جائیں گے کہ جن میں اس طرح ہوگا. اسی میں سورۃ قاف کی 2 آیات ہیں, اس میں ارشاد ہوا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ, کہ کتنی بستیوں کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ ہم اشد منہم بطشا, جن کی پکڑ بڑی سخت تھی, جس پر ہاتھ ڈالتے تھے جابروں کی طرح ہاتھ ڈالتے تھے. فنقبوا فی البلاد, اور انہوں نے شہروں کا چپا چپا ناپا ہوا تھا. یہ آج کی زبان میں کیا ہے, وہ زمین کے چپے چپے کو مانیٹر کر رہے تھے. یہ جو ہم گوگل سے ڈائریکشنز لیتے ہیں یہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ میں دیکھ رہے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ بات آگے جو ہے وہ 10 میٹر کے بعد آپ دائیں مڑ جائیں, وہ کیا بتا رہا ہے ہمیں کہ میں دیکھ رہا ہوں. اور اس کا ظہور جو ہے یہ موجودہ اس جنگ کے اندر ہوا ہے, اور ملک کے اندر بھی جو سختیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں اس میں انسان ڈپریشن میں جانے کو ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جائے کہ وہ کیا ہو رہا ہے, اللہ کی مدد نہیں آ رہی. تو میں اپنے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے سورۃ فیل کی تلاوت کرتا ہوں مغرب کی نماز میں عام طور پر, اور سورۃ قاف کی ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں جن میں آگے فرمایا گیا ان فی ذالک لذکریٰ, یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے, لمن کان لہ قلب, ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یعنی دل بیدار رکھتا ہو, او القی السمع وہو شہید, اور وہ کان لگا کر سنے اور وہ گواہی دے. تو اس سے اگلی سورۃ سورۃ ذاریات ہے, اس کی آخری 2 آیات بھی اسی مفہوم کے حامل ہیں کہ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ, کہ ان ظالموں کے لیے بھی اب سزا کا ایک ڈول تیار ہے. ڈول کہتے ہیں نا وہ جو یعنی پانی نکالا جاتا ہے ڈول کے ذریعے سے کنویں میں سے, تو ایک پیمانہ ہے نا کہ ہر مرتبہ جو اس کی ڈولیاں ہوتی ہیں جو کنویں کے ساتھ باندھی ہوتی ہیں ریڈ کے ساتھ, تو ان سب کا جو والیوم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے. اب ان کا بھی وہ جو ڈول ہے سزا کا قریش کا بھی تیار ہے جیسے ان سے پہلوں کا ڈول تھا. بس فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ, بس خرابی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کے بارے میں کہ جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں بھی آپ محسوس کریں کہ اس آیت کے اندر بھی, اس آیت کے اندر بھی, اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے کہ میں ظالموں سے پوچھتا ہوں. یہ دیکھو میں نے پوچھ لیا تھا, یہ میں نے قوم نوح سے پوچھا تھا, میں نے قوم عاد سے پوچھا تھا, قوم سمود سے پوچھا تھا, بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی, اور فرعون اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. تو انسان کو اپنے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے قرآن مجید کی ان آیات کو کثرت کے ساتھ نماز میں تلاوت کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ جو مثال دی ہے آخر میں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ, ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا. اب جس نے گائے بھینس نہیں پالی
وہ اس مثال کو کبھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا. لیکن جس نے یعنی گتاوا کیا ہے، اور جب گتاوا کیا ہوتا تو اس میں اٹھان ہوتا ہی ہے، اور جب جانور جو ہے گائے بھینس اس میں سے کھا لیتی ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس میں کوئی اٹھان نہیں ہوتی، تو ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. مکہ مکرمہ میں بارش نہیں ہوتی تھی. اب چونکہ بارش نہیں ہوتی تو اگتا کچھ نہیں تھا. اب اگتا کچھ نہیں تھا تو مطلب کیا ہے کہ they didn't produce anything. یعنی انڈسٹری بھی جو ہوتی ہے وہ کسی پروڈیوس کی بنیاد پر ہوتی ہے نا، اس کی کوئی حیات بدلنا. جب اگنا ہی کچھ نہیں تو پھر ان کا معاش کیا تھا؟ ان کے معاش تھے وہ تاجر لوگ تھے. لیکن تاجر کا جو ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے وہ کیا ہے کہ جو مال ادھر سے خرید کے لا کے ادھر بیچتا تھا. اب یہاں تو کوئی مال نہیں جو باہر جا کے بیچے، تو ان کا جو اصل بزنس تھا، یعنی وہ جو باہر سے مال خرید کے لاتے تھے اس کا اکثر تو وہ حاجیوں کو کھلاتے تھے اور اس میں بڑا اعزاز سمجھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ وہ مدینہ منورہ میں کھجوریں خریدنے کے لیے گئے ہوئے تھے. جب ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا تو وہ کھجوریں کس کو کھلانی؟ حاجیوں کو کھلانی ہے، مفت کھلانی ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی مکہ مکرمہ میں جو ہی آپ مغرب کی، عصر کی، ظہر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو راستے میں کوئی نہ کوئی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، کوئی آپ کو منرل باٹل کی باٹلز جو ہے وہ فری دے رہی ہے، کوئی آپ کو جوس کے ڈبے جو ہے وہ پیکٹ جو ہے وہ دے رہی ہے، اور کوئی اور چیز جو ہے وہ پھل بانٹ رہی ہے. تو وہ تو اعزاز سمجھتے ہیں حاجیوں کی اور معتمرین عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرنا. ان کا اصل بزنس جو تھا وہ کارگو بزنس تھا. مکہ مکرمہ یہ جو سعودی عرب ہے اس کو اپنے ذہن میں لائیں. اس میں جنوب میں کیا ہے؟ بحیرہ عرب. اس کے پار کیا ہے؟ پاکستان یعنی انڈیا. پھر وہ سمندر میں آپ آگے چلے جائیں، ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ سارے ممالک ہیں. یہ متمدن علاقے تھے اور یہاں بہت کچھ بنتا تھا، اور وہ سارا مال جو ہے وہ بن کر جو بادبانی کشتیاں ہیں ان پر لاد کر یمن کے ساحل پر اتارا جاتا تھا. یہاں سے بائی سرفیس وہ یورپ کی طرف جاتا تھا، شام کی طرف جاتا تھا. شام جو ہے یہ یورپ کا انٹری ہے اس راستے سے، اور شام آج کا جو سیریا ہے وہ مراد نہیں ہے شام سے. شام وہ ایک پورا وسیع علاقہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. تو یہ سارا بائی سرفیس وہاں لے جایا جاتا تھا. اب قافلے جو تھے لٹتے تھے، یہ قافلے جو ہے وہ تصور کیجئے 200 400 ہزار اونٹ کا قافلہ ہوتا تھا کہ جو چلتا تھا ایک قطار کے اندر، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بندوبست ہوتے تھے. باقی سب قافلے لٹ جاتے تھے. لیکن قریش کو یہ پریویلیج حاصل تھی کہ چونکہ وہ کعبے کے متولی تھے اور عرب کے تمام قبیلوں کے بت جو تھے کعبے میں پڑے تھے، یرغمال تھے ان کے پاس، لہذا ان کو یہ پریویلیج حاصل تھی کہ قریش کا قافلہ نہیں لٹتا. جیسے یعنی آج سے 50 سال پہلے اگر آپ پاکستان میں کبھی تصور کریں کہ کوئی بس لوٹی، ڈاکوؤں نے لوٹ لی، بعد میں پتہ چلا کہ لٹنے والوں میں کوئی سید بھی تھا، تو پھر ڈاکوؤں کا سردار خود آ کر سید بادشاہ کے پاؤں پکڑتا تھا کہ یہ گستاخی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور اس کا مال اسے واپس کر دیتا تھا. تو قریش جو یہ بھی کیا تھے، یعنی سید زادوں کی طرح، پیر زادوں کی طرح ٹریٹ ہوتے تھے، ان کا قافلہ نہیں لٹتا تھا. اچھا آپ امیجن کیجئے کہ آج کوریئر کمپنیز، کارگو کمپنیز ہیں جو آپ کو بعض ان میں سے انشورنس بھی پرووائڈ کرتی ہیں. ظاہر ہے انشورنس دیں گی تو چارج بھی زیادہ کریں گے آپ سے، اور اگر آپ اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں تو آپ زیادہ پے کر کے انشور طریقے سے آپ مال بھجوانا پسند کریں. اب قریش کو جو بھی مال دیا جاتا تھا
وہ ان اے وے انشورڈ تھا، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ ان کے کافر نہیں لٹ۔ اب یہ جو پرویج حاصل تھی اس کا ذکر ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی ان کے لیے ماحول کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے، تاکہ وہ بڑے فریلی عرب کے اندر فرام نارتھ ٹو ساؤتھ اور ساؤتھ ٹو نارتھ جو ہے وہ سفر کر سکیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کر دیا تھا، پرواہ نہیں تھی انہیں، جب بھی جانا ہے تو مدد سے چل پڑنا ہے، دن ہو رات ہو، جیسے اپنے گھر میں ہو، مانوس اپنے گھر میں ہوتا نا انسان۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یعنی قریش کو یہ جو پریویلیج حاصل تھی، یہ ایڈوانٹیج حاصل تھی، یہ کس کی وجہ سے تھی؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ اور خانہ کعبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو قریش کو بھی چاہیے، یعنی یعبدو کی جو ضمیر ہے یہ قریش کی طرف جا رہی ہے، فَلْيَعْبُدُوا، بس انہیں بھی چاہیے کہ عبادت کرے رب ھذا البیت، صرف اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا۔ یعنی اگر یہ ان کا بزنس نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ بھوکے مر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جو کارگو کا بزنس ہے اس کے ذریعے سے انہیں معاش پرووائڈ کیا ہوا ہے، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف میں امن دیا، کہ انہیں پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا بھی قافلہ کبھی لٹ سکتا ہے، آرام سے وہ سردیوں گرمیوں میں سفر کرتے رہتے۔ اب پاکستان میں آ جائیں۔ پاکستان بننے سے پہلے جب ہمارے بڑے ہندوستان میں رہتے تھے تو پہلے تو 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان پر، لیکن جب انگریز نے مسلمانوں سے حکومت چھین لی تو اب حاکم انگریز ہو گیا اور ہندو اور مسلمان دونوں محکوم ہو گئے۔ اب وہ لوگ کہ جو کام کرتے تھے عام سوسائٹی میں ہندوؤں کے مقابلے میں، ہندوؤں کے ساتھ کہہ لیں، وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہندو بڑا متعصب ہے، یعنی اگر کسی دفتر کا افسر یا ڈائریکٹر ہندو ہے تو اس میں باقی آفیسر تو دور کی بات ہے، چپڑاسی بھی لائک کرتا تھا کہ ہندو ہی آئے، کوئی مسلمان یہ 2 ٹکے نہ لے جائے۔ اور اگر کوئی ہندو آڑتی ہے تو وہ دکان میں سے نکل کر ذرا ادھر ادھر دیکھتا تھا، کوئی ہندو پلے دار نظر آئے تو اس کو اشارہ کروں کہ یہ کوئی 1 ٹکا جو ہے یہ مسلمان نہ لے جائے۔ تو گویا کیا تھا، یعنی آنے والا دور کیا تھا؟ وہ ڈیموکریسی کا دور تھا، اور ڈیموکریسی میں میجورٹی ہی حکومت کرتی ہے، یعنی جب وہ حاکم نہیں ہے تب ان کا یہ حال ہے، اور جب انہیں حکومت ملنے والی تھی تو پھر مسلمانوں کا وہ کیا حال کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کر دیا۔ اس ملک کے عطا ہونے کی صورت میں ہمیں کیا ملا؟ یہ دونوں چیزیں، ہمیں بھوک کی بجائے پیٹ بھر کے کھانے کو ملا اور امن ملا۔ ایک مرتبہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ایک ریلی نکالی تھی ہم نے، توبہ کی ایک منادی تھی، تو میں نے گھنٹہ گھر میں کھڑے ہو کے، چوک میں کھڑے ہو کے خطاب کیا، اور اسی صورت کے حوالے سے میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں یہ ملک عطا کیا ہے جس میں ہمیں عزت سے روٹی مل رہی ہے، اور ہم بے خوف و خطر اس میں رہتے ہیں۔ تو بعد میں ایک بوڑھے سے صاحب
بزرگ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب تجھے ٹھیک کیا ہے؟ سننے والی بات ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب تجھے ٹھیک کیا ہے؟ اور اس نے مجھے گن کے بتایا کہ گھنٹہ گھر کے گرد 8 بازاروں میں صرف 7 دکانیں مسلمانوں کی تھیں۔ گن کے بتا دیا کہ ایک دکان فلانے بازار میں، ایک فلانے بازار میں، 2 دکانیں فلانے بازار میں، اور بھنگ کا ٹھیکہ جھنگ بازار میں، یہ مسلمانوں کے تھے، باقی سب کے سب ہندو تھے۔ اب کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے 8 بازار اور سارے گول ہمارے ہیں۔ یہ ہمیں کیسے ملے؟ پاکستان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ پاکستان ہم نے کیوں بنایا تھا؟ تھے تو ہم ایک، راجپوت ادھر بھی ادھر بھی، جاٹ ادھر بھی ادھر بھی، ڈوگر ادھر بھی ادھر بھی، فرق کیا تھا؟ ہم مسلمان تھے، وہ کافر تھے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تو ہمیں ایک علیحدہ خطہ زمین دے دے، ہم تیری حکمرانی کو وہاں قائم کریں گے۔ اللہ کی حکمرانی تو قائم کی نہیں ہم نے، باقی اپنے پلازے بھی بنائے، اپنی ملیں بھی بنائی اور مزے کیے، لیکن اللہ کا کام نہیں کیا۔ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پاکستان کو عطا کرنے والے کی بندگی کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ہمیں بھوک میں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور ہمیں خوف میں امن سکون عطا کیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔